السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست سید عباس کلانی کینیڈا ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو رزلٹ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کیوں لیٹ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے اصل میں وجہ کیا ہے اور کون لوگ اس میں شامل ہیں۔ جیسا کہ یہ چیف کمشنر موجودہ ہے، یہ تو متنازع ہے کچھ عرصہ سے، جو لوگ اس کو ڈس لائک کرتے ہیں پارٹیز کے حوالے سے، اچھے سیاستدان وہ بھی آپ کے سامنے۔ بات یہ ہے کہ یہ 5 سال کروڑوں روپیہ تنخواہ لیتا ہے چیف الیکشن کمشنر، اور 5 سال میں کام اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ 5 سال میں ایک الیکشن اس نے کروانا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے سے مراد کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے جو پاکستانی لوگ ہیں اس سے یہ لائف کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن اناؤنس کیے جاتے ہیں تو وہاں پر طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو ممبر ہوتے ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے میں یا اپنے حلقے میں، جس کو پولنگ بوتھ کہتے ہیں، پولنگ بوتھ میں ایک ایک اپنا ایجنٹ مقرر کرتے ہیں۔ اگزامپل، ایک علاقے میں اگر الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے 50 حلقے ہیں، تو 50 جو ایجنٹ ہیں وہ ممبر کی طرف سے ان کو دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ ہر ممبر کی طرف سے اس کی ذمہ داری بھی ہے، اور وہ ریلائبل بندہ جو اپنا ایجنٹ ہے وہ ان کو دینا ہوتا ہے اس نے۔ اس کے بعد ایک پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے وہاں پر، اور ایک آر او کہتے ہیں جس کو، اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ جیسے کہ الیکشن کے ڈے میں 5 بجے تک الیکشن ہوتا ہے شام، اس کے بعد جو اندر لوگ گئے ہوتے ہیں پھر ان کو وہ ووٹ کاسٹ کرواتے ہیں، جو باہر سے پھر 5 بجے کے بعد اندر نہیں آنے دیتے۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ یہ 6 بجے یہ دفتر یا دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ گنتی ہوتی ہے۔ تو گنتی جو ہے اس کے بعد جو آر او ہے جس نے رزلٹ روکا ہوا ہے، آر او سے مراد کہ وہ جتنے اس دن کے ووٹ پڑے ہوتے کینڈیڈیٹ کو، اگزامپل جس جماعت کا بھی وہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو وہ ایک 45 فارم ہوتا ہے، اس پر لکھ کر سائن کر کے دیتا ہے کہ آپ کو اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ اتنے اتنے ووٹ پڑے ہیں۔ اس کے 45 فارم پہ سب کے نام کے ساتھ ان کے جو نشان ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب کے جو ایگزامپل اگر پی ٹی آئی کا ہے، نون کا ہے، پی پی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، یا جس طرح سے بھی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ممبر، تو ان کے آگے جو ووٹ پڑے ہیں وہ باقاعدہ مینشن کر کے، تو آر او کیا کرتا ہے وہ سائن کر کے 45 فارم پر وہ اس ممبر کو دے دیتا ہے۔ تو وہ جو فارم ہے پھر وہ ایک اپنے ریکارڈ میں لے آتا ہے، ایک پریزائڈنگ آفیسر کے پاس چلا جاتا ہے، اور جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ یہ فارم جو ہے یہ لے کر جاتا ہے چیف الیکشن کمیشن آفس۔ تو مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ دیکھیں، ایک ٹائم تک رزلٹ اناؤنس کیا گیا، بعد میں رزلٹ روک دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ پی ٹی آئی ہر جگہ سے سویپ کر رہی تھی، جیسا کہ حامد می کی مناسبت سے یا دیگر جو سینئر دوست بابا میرے، میں بھی واچ کر رہا تھا، 135 سیٹیں جو تھی وہ تو بتا دی گئی میڈیا پر کہ یہ پی ٹی آئی کے حصے میں جا رہی ہیں۔ اب جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے رزلٹ روکا۔ یہ جو معاملہ تھی آپ کے سامنے، اس کو میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ تو رزلٹ روکنے کے بعد جناب ان کی جو معاملہ تھے آپ کے سامنے، کتنے گھنٹوں بعد یا کہ اگلے دن جو بھی سلسلہ چلا، تو ایسا اب سلسلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا، عمران خان صاحب کی جماعت، یہ سویپ کر رہی تھی پورے پاکستان میں، اور کچھ ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ 180 سیٹیں تو کنفرم تھی اس کی، اور 180 سے بھی اوپر جا سکتے تھے۔ یہ میں بڑی پکی تصدیق کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان کو جو اللہ نے عزت دی ہے وہ آج تک کسی لیڈر کی اس میں نہیں آئی۔ تو 180 سیٹیں جو ہے نا وہ تو میک شور تھی، 100% تھی کہ عمران خان صاحب کو مل رہی ہیں، اور اسی وجہ سے اصل میں ہوتا کیا ہے ہمارے ملک میں، کسی بھی ایک جماعت کو
آج تک پوری پاور میں آتے میں نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک جماعت خود انڈیپینڈنٹ سارا حکومت بناتی ہے، اس کا وزیر اعظم ہوتا تو پھر مطلب کئی ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا کسی اور لوگوں کے لیے، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ووٹ روک دیا یا گنتی روک لی جیسے بھی ہے، اور ساری رات انہوں نے ادھر گزاری ممبرز نے کسی نہ کسی طرح سے ان سے وہ 45 فارم لے لیں اور چیف الیکشن کمشنر سے ٹیلی کروا کے اپنے رزلٹ کو اناؤنس کروائیں۔ جب آر او جو ہے وہ 45 فارم ہی نہ دے گا ممبر کو، تو ممبر کو کیا پتہ میں نے کتنے اپنا ووٹ لیے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ ایک حلقہ تھوڑا ہوتا ہے، یہ جو پولنگ بوتھ ہوتے ہیں یہ ایک سے زیادہ جیسے مور دین 50 بھی ہو سکتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ فارم اس کے ایجنٹ اس تک پہنچاتے ہیں، کاپی اس کے پاس جمع ہوتی ہے ریکارڈ کے لیے، ایک پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جاتی ہے، تو ایک جو کاپی ہے وہ الیکشن کمیشن میں جا کے جمع ہوتی ہے، وہاں پر پھر یہ گنتی ہوتی ہے، گنتی ہونے کے بعد وہاں سے جو رزلٹ ہے جاری کیا جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ایسا اگر نہیں ہو رہا تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں تو کوئی نیت میں دال میں کالا ہے۔ اب میں کسی خاص شخصی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اس میں تو ذمہ داری چیف الیکشن کمیشن کی ہے، اسی کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ چیف الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ایمانداری برتتے ہوئے یہ سارا رزلٹ کا جو پروسیس ہے اس کو مکمل کرے۔ اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ سراسر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دال میں کالا، اور یہ قانونی طور پر جب آپ الیکشن سے فارغ ہوتے ہیں، 5 بجے آپ کا پولنگ کا ٹائم بند ہوتا ہے اور 5 بجے کے بعد 1 گھنٹہ اضافی دیا جاتا ہے جس میں جو لوگ اندر موجود ہوتے ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جناب فوراً گنتی شروع ہو جاتی ہے اور 10 بجے رات کو قانونی طور پر رزلٹ اناؤنس کرنا ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ تو انہوں نے وہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے کہ ان کو پریشانی بڑھ گئی تھی کہ پی ٹی آئی تو سویپ کر رہی ہے پورے پاکستان میں۔ اب طریقہ یہ ہے کہ اس رزلٹ کو یا اس الیکشن کو انٹرنیشنل میڈیا بھی واچ کر رہا ہوتا ہے، اس کی نظر میں بھی گزرا ہوتا ہے، تو میں آپ کو فرینڈز بتانا یہ چاہتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس پیمانے پر دھاندلی کر لیں یا اس طرح سے آپ پی ٹی آئی کی سیٹوں کو پس پردہ کر دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم جو 135 سیٹیں جو نظر میں آ گئی نا میڈیا کے، وہ تو ان کو دینی پڑے گی۔ اب پریشانی اس بات کی ہے کہ کس طرح سے کیسے مینج کیا جائے۔ میری نظر میں فرینڈز اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت تو پوری عمران خان کی بننی تھی۔ دیکھیں عمران خان ایک سچا کھرا انسان ہے، ایماندار لیڈر ہے، تو جو بھی کوئی اچھا کام کرے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ دنیا سے چلے جانا یہاں کچھ نہیں رکھا، سچ کے ساتھ چلیں، حق کے ساتھ چلیں، تو میرا مراد یہ ہے کہ اب یہ جو گورنمنٹ بنے گی جو میں سمجھتا ہوں یہ ایک مکسر ہوگا جس میں نون لیگ کے بھی لوگ ہوں گے، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہوں گے، اور آزاد تو خیر جتنے بھی ہیں وہ ہے تو پی ٹی آئی سے، اور اس کے بعد دیگر جو لوگ ہوں گے جیسے ایم کیو ایم ہے یا دوسرے مذہبی لوگ، وہ بھی ملا کے یہ سارا ایک مکسر سا بنائیں گے، مخلوط حکومت جس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اب اس کا کیا وجود ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اگر تو عمران خان صاحب کی سیٹیں جیسے کہ کنفرمیشن جو ذرائع میں بتا دیتے وہ 180 تک تھی کہ 180 سیٹیں عمران خان لے لے گا آرام سے آسانی سے، حالانکہ عمران خان اندر ہے اور اس کا بلہ بھی چھین لیا گیا ہے، اس کے جو معاملات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ان کو وہ دیا گیا ہے، ان کا نشان وہ بھی ایک اپنی جگہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ چیف الیکشن کمیشن کی ایمانداری نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے، قانون کو فالو کرتے ہوئے، مگر یہ اس نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذمہ دار دوست احباب ہیں۔ اچھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سچ کو آپ دبا نہیں سکتے،
سچ کا بول بالا ہوتا ہے اور سچ سر چڑھ کر بولتا. الیکشن سے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ فری اور کسی پریشر کے بغیر ہوں, کسی ابھی زیادتی کے بغیر کروائے جائیں, تو یہ تو اچھی بات ہے. اب میری جو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے رزلٹ کو, کس طرح سے اس کو اناؤنس کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا ہمارے لیے تو کم سے کم شرمناک ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں, میں میڈیا کا آدمی ہوں, لوگ پبلک میں جاتا ہوں, لوگ پوچھتے ہیں, دیگر ملکوں کے لوگ بھی ہمارے دوست احباب ہیں, تو ہم کیا ان کو جواب دیں. میرا مقصد ہے کہ اب چیف الیکشن کمیشن کو کیا کہہ سکتے ہیں, اب صرف یہ کہہ سکتے ہیں ذرا آپ مہربانی فرما دیں, عوام کے ٹیکسی آپ انجوائے کرتے ہیں, کروڑ روپے سال 5 سال میں کھاتے ہیں, اور ایک الیکشن کروانے ہوتے وہ بھی آپ ایمانداری سے نہ کریں گے. تو یہ میرے خیال میں اخلاقیات میں بھی بہت ساری معاملات ہٹ کے ہیں. اخلاقی طور پر بھی آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. تو پاکستانی عوام تو اپنی جگہ ڈپریس ہے چیف الیکشن کمیشن سے, اور خاص کر دنیا کے سارے لوگ. تو ناظرین, یہ تھی میری معلومات آپ کے لیے اناؤنس کے لیے الیکشن کے بارے میں. آپ بے فکر ہو جائیں, سیٹیں تو ان کو دینی پڑے گی, کیونکہ جو سیٹیں نظر میں میڈیا کے آ گئی ہیں وہ یقیناً ان کو دینی پڑے گی, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں ہیں اس الیکشن پر. تو یہ میری انفارمیشن تھی ناظرین, تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا حکمت عملی چل رہی ہے رزلٹ اناؤنس کرنے کے سلسلے میں. تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو کمنٹس میں لکھیے گا. خاص کر میں پی ٹی آئی کے لورز کو کہتا ہوں کہ میرے چینل کو, گلانی کینیڈا میرا چینل کا نام ہے, ضرور سبسکرائب کریں. آپ سب اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ فتح سچ کی ہوگی اور پی ٹی آئی کی ہوگی. السلام علیکم, اللہ حافظ.